کھلا ہے، خلافت کا دروازہ کھلا ہے، رشد و ہدایت کا دروازہ کھلا ہے۔ مجھے پہچاننا ہے تو مجھے پہچاننے کے لیے نبی کو پہچانا۔ اب نبی نہیں آئے گا تو کوئی تو اس کی جگہ آئے گا۔ چہرے بدل جاتے ہیں، کرسی نہیں بدلتی، اور پاور نام ہے کرسی کا۔ یہ پرائم منسٹر کی کرسی ہے، جو پرائم منسٹر کی کرسی ہے انگلینڈ میں، پہلا پرائم منسٹر تو تھا، وہ آج ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں بھی نہیں رہا، ایک محترمہ آئی آج وہ بھی نہیں لگی، پھر اس کے بعد ایک صاحب اور آئے پچھلے سال، اس سال کوئی نئے صاحب آ گئے۔ پاور میں کوئی کمی، چہرہ الگ الگ، اس لیے کہ یہاں پرائم منسٹر نظام کے لیے چنا گیا، اور رسول کی جگہ پر اللہ کا ولی اسلام کے لیے چنا گیا۔ نبی تو نبی کی جگہ ولی آیا تو بدلا ہوا چہرہ نہ دے، ذمہ داری، ڈیوٹی، بندگی، تبلیغ، دعوت، اسلامی دعوت کل نبی نے دی، آج وہی دعوت ولی دے رہا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ چہرہ بدل گیا، ڈیوٹی نہیں بدلی۔ اور ولی کی ایک سب سے بڑی شان جو میں آپ کو بتاؤں، ہر ولی کی اس شان غوث اعظم کی چیز ہے جو غریب نواز میں نہیں، جو غریب نواز میں شان ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ یہ ڈیفرنسز جو ہیں تشخص ہوتے ہیں، الگ الگ پہچان ہوتی ہے، لیکن ایک کوالٹی ولی کی ایسی بتانے جا رہا ہوں جو ہر ولی ہے۔ اور اگر وہ کوالٹی اس میں نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھو، کیا can you do job of minister without ministry? Can you do job of secretary without secretaryship? Can you do work of president without presidentship? کر سکتے ہو؟ میں تم کو وزیر اعظم نہ بناؤں، وزارت عظمیٰ کا کام کر پاؤ گے؟ کہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو یا سارا جہان ہو، بغیر صدارت کے کوئی صدر کا کام نہیں کر سکتا، بغیر وزارت کے کوئی وزیر کا کام، بغیر نظامت کے کوئی ناظم کا کام، بغیر نقابت کے کوئی نقیب کا کام، بغیر علم کے کوئی عالم کا کام۔ لیکن یہ ہر ولی کی شان ہے کہ بغیر نبوت کے نبی کا کام کر رہا ہے، بغیر رسالت کے رسول کا کام کر رہا ہے۔ اب آئیے ولی کی امپورٹنس کے پیچھے لاجک کیا ہے، فلسفی کیا ہے۔ Why a wali is important when he was on the earth and he is still important when he is in the earth. Wali upon floor he is important and wali in the grave then he is also important. ہمیں امپورٹنٹ تو تم بھی ہو، یہ سارے بچے اللہ ان کو اچھا رکھتے اور دعوت اسلامی کی روحانیت میں اور اضافہ، اور کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پراپر اسلامک ایٹماسفیئر دے رہے ہیں، ماحول دے رہے ہیں۔ یہ میرا بچہ ہے، کیا کیا کرتے ہو؟ کندھے پہ بھی جاتے ہو، دودھ بھی لیتے ہو، چاکلیٹ کھلاتے ہو، روتا ہے تو چپ چپ کراتے ہو، جاگتا ہے تو سلاتے ہو، لک آفٹر کرتے ہو، بڑا پیار کرتے ہو، کبھی یہ گال چومتے ہو، کبھی یہ گال چومتے ہو، چھوڑنے کو دل کرتا ہے، سبحان اللہ، لیکن وہی بات
اپنے اسی پیارے لاڈلے بیٹے کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، کچھ کھلاتے پلانے کے لیے تیار نہیں۔ کب؟ جب اس کے جسم سے روح نکل جائے۔ ہمارے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو جانتے ہو ہمارے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے ہماری قوم؟ کندھے کو کرتی ہے، نہلا دھلا کر ایک ہی کپڑا فائنل، بدلتی بھی نہیں کہ ہر جمعہ کو قبر کھود کے کپڑا ہی چینج کر دیا کرو۔ اب جاؤ، تم جانو تمہارا حال جانے۔ اتنی عزت جو آپ کی ہو رہی ہے، اتنے گڈھے میں ڈالا جاتا ہے کہ کھڑا ہو جائے کبھی باہر نہ آ جائے۔ ابا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تیری روح نکل گئی، اور ابا کی نکل جائے گی یہی لڑکا کرتا۔ پیر صاحب کی روح نکل جائے تو مرید کر کے، اور مرید کی روح نکل جائے تو پیر صاحب بھی گڈھے ہی پہ لے جاتے۔ ابے ساری عزت کیا ہوئی؟ وہ ساری اہمیت امپورٹنٹ جب تک جس میں روح تھی۔ تجھے باپ نے چنا، بیوی نے اہمیت دیا، بچوں نے ادب کیا، مریدوں نے دستبوسی کیا۔ جب تک جس میں روح ہے، اہمیت ہے، چرچا ہے، فیم ہے، شہرت ہے۔ جیسے ہی روح نکل گئی ساری اہمیت ختم۔ ہاسپٹل میں رکھنے کو لیے ایڈمنسٹریشن تیار نہیں، اور گھر میں رکھنے کے لیے فیملی تیار نہیں۔ لیکن اگر یہ روح پھر جسم میں آ جائے تو پھر اہمیت ہوگی، پھر عزت ہوگی، پھر سوسائٹی میں ویٹ ہوگا۔ تو جن کے جسم سے روح نکل کر چلی جائے وہ قبرستان کے سناٹوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور جن اللہ کے نیک بندوں کی نکلی ہوئی روح کو پھر ان کے جسم میں ڈال دیا جائے، اسے اس کی زندگی اہمیت بنواتی ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ قبر کے جسم میں کیسے روح ہوتی ہے تو لاہور میں داتا کو دیکھ، اجمیر میں خواجہ کو دیکھ۔ اہمیت تھی، تو جب امتی اللہ کا بندہ اب ولی کا دامن پکڑ کر نبی سے ہوتا ہوا چلے تو وہ رب کو پہچان لے گا، اور جو ولی کو چھوڑ کر نبی کی سنت کا دعویٰ کرے اس کی تو پہلی کڑی ٹوٹ گئی، وہ جوائنٹ ہی نہیں ہے، تو اب وہ ولیوں کے پاس نہیں جائے گا، ان کی درگاہوں کو ڈیمالش کرے گا، ان کے درباروں کو توڑے گا، ان کے درباروں پہ تالا لگائے گا۔ اور یہ عمل اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ اہل سنت کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ خدا تک جانے والا گروپ نہیں ہے۔ اگر یہ خدا کی معرفت کا طالب ہوتا تو پھر یہ ولی کا دامن پکڑ کر نبی تک، اور نبی کا دامن پکڑ کر معرفت الہی تک۔ اپنی مرضی سے جینا تو جانور نہیں جانتے ہیں، لیکن آؤ رب کی مرضی جانے۔ ایک اور ایڈمیٹڈ فیکٹ، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے۔ اگر کوئی صاحب اپنی مرضی سے آئے ہو تو ہاتھ اٹھائیں، پلان بنا گیا میں فلاں عورت کی ہوم میں جاؤں گا، کبھی سوچا تھا؟ میں فلاں میری ماں جٹ ہوگی، مغل ہوگی، سید ہوگی، فاروقی ہو، کبھی سوچا تھا؟ دنیا میں آ گئے تو آئی بورن وداؤٹ مائی ول، وداؤٹ مائی وش، یہ فیکٹ ہے کہ نہیں؟ اینڈ یو ول ڈائی وداؤٹ یور ول، وداؤٹ یور وش، یہ بھی فیکٹ ہے۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، زور سے بولو، نہیں۔ اپنی مرضی سے مریں گے، نہیں۔